ہیلی کاپٹر اصل میں غائب نہیں، کریش ہو گیا ہے۔ کریش ہونے والے ہیلی کاپٹر میں سوار تھے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان۔ یہ جہاز کا کریش ہو جانا کوئی خاص بات نہیں ہے، 1 درجن سے زائد فضائی حادثوں میں سربراہان مملکت کی ہلاکتوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تاریخ 19 مئی، دن اتوار، وقت دوپہر 1 بجے۔ 3 شاہی ہیلی کاپٹر مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کی افتتاح کی تقریب سے واپسی کے لیے پرواز کا آغاز کرتے ہیں۔ پرواز کے تقریباً 45 منٹ بعد انچارج پائلٹ دیگر 2 ہیلی کاپٹروں کی پائلٹس کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ مزید بلندی پر چلے جائیں کیونکہ آگے بادل نظر نہیں آ رہے۔ انچارج پائلٹ اپنا ہیلی کاپٹر دیگر 2 ہیلی کاپٹروں کے درمیان اڑا رہا ہے، لیکن جیسے ہی احکام کے مطابق 2 ہیلی کاپٹر بلندی پر جاتے ہیں تو انچارج کا ہیلی کاپٹر غائب ہو جاتا ہے۔ دیگر 2 ہیلی کاپٹروں کے پائلٹس 30 سیکنڈز تک بادلوں کے اوپر پرواز کرنے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ انچارج کیپٹن کا ہیلی کاپٹر جو ان کے درمیان اڑا رہا تھا نظر نہیں آ رہا، جس میں ملک کے اعلیٰ حکام سوار ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دائرے میں چکر لگا کر واپس آئیں گے تاکہ انچارج کیپٹن کے ہیلی کاپٹر کو تلاش کر سکیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ تو اب غائب ہو چکا ہے۔ تلاش جاری ہے۔ اب وقت ہے اتوار کی شام۔ ہیلی کاپٹر اصل میں غائب نہیں، کریش ہو گیا ہے، اور کریش ہونے کے کئی گھنٹے بعد پیر کی صبح اس مقام کی نشاندہی ہوتی ہے جہاں ہیلی کاپٹر گرتا ہے۔ اس کریش ہونے والے ہیلی کاپٹر میں سوار تھے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، صرف رئیسی نہیں بلکہ وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان، تبریز میں نماز جمعہ کے امام اور سپریم لیڈر علی خامنائی کے نمائندے آیت اللہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی سمیت دیگر 8 افراد بھی سوار تھے جو اب ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ جہاز کا کریش ہو جانا کوئی خاص بات نہیں ہے، 1 درجن سے زائد فضائی حادثوں میں یا کسی تخریب کاری کا شکار ہونے والے سربراہان مملکت کی ہلاکتوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن اس تاریخ میں ایک پاکستانی صدر کا نام بھی سر فہرست ہے۔ وہ ہیں پاکستان کے 6 صدر محمد ضیاء الحق۔ 17 اگست 1988 بہاولپور میں فوجی یونٹس کے معائنے کے بعد پاک فضائیہ کے طیارے سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ طیارے کو اڑان بھرے ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حادثہ پیش آیا، جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ صدر پاکستان 64 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ صدر رئیسی کی موت کے بعد 1940 کی دہائی سے اب تک مختلف ممالک کے تقریباً 14 صدور المناک فضائی حادثات و واقعات میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے لیڈرز کلڈ ان ایوییشن ریلیٹڈ انسیڈنٹس، لیڈرز جو فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ لیٹس ڈسکس ان ڈیٹیل۔ 17 سپتمبر 1940 کو پیراگوئے کے صدر جوزف فیلکس ایسٹیگیریبیا شہر الٹوس میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ 17 مارچ 1958 کو فلپائن کے صدر ریمن میگسیسے 49 برس کی عمر میں شہر بالمن سیبو میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ نیریو روموس، جنہوں نے مختصر عرصے کے لیے برازیل کے عبوری صدر کے طور پر خدمات انجام دی، 16 جون 1958
69 برس کی عمر میں فضائی حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کا ہوائی جہاز ریاست پارانہ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 18 جولائی 1967 کو برازیلین فوجی سربراہ اور صدر مارشل لا ہمبرٹو این کیسٹولیو برانکو کا ہوائی جہاز برازیل کے شہر فورٹالیزا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے 1964 کی فوجی بغاوت کے بعد پہلے آمر صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا۔ عراق کے دوسرے صدر عبدالسلام عارف نے 1958 کی انقلاب میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا ہوائی جہاز 13 اپریل 1966 کو دارالحکومت بغداد میں حادثے کا شکار ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ 45 برس کی عمر میں جاں بحق ہو گئے۔ 7 اپریل 1969 کو بولیویا کے صدر رینے بیرنٹوس کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا۔ اس حادثے کے نتیجے میں وہ 49 برس کی عمر میں چل بسے۔ 24 مئی 1981 کو ایکواڈور کے 33ویں صدر جمی رولڈوس کا طیارہ حادثے کے نتیجے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 19 اکتوبر 1986 کو موزمبیق کے پہلے صدر اور فوجی کمانڈر سامورا مچل کا طیارہ جنوبی افریقہ کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ 6 اپریل 1994 کو روانڈا کے صدر جوونول کا طیارہ مار گرایا گیا تھا۔ اس واقعے کو ملک میں نسل کشی کا آغاز سمجھا جاتا تھا۔ جہاز میں سوار فرانسیسی عملے کے ارکان کی رشتہ داروں کی درخواست پر حادثے کے 4 سال بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ تحقیقات میں فرانس اور روانڈا کے درمیان تنازع کی وجہ سے قرار دیا گیا تھا۔ دسمبر 2016 میں فرانسیسی ججوں نے طویل عرصے سے جاری تحقیقات کو ختم کر دیا۔ پھر 2020 میں پیرس کی اپیل کورٹ نے انکوائری دوبارہ کھولنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ کولمبیا کے صدر سائپیرین انٹاریا میرا کا طیارہ 6 اپریل 1994 کو گالی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ 10 اپریل 2010 کو پولینڈ کے صدر لیخ کازنسکی سمیت دیگر 95 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کا طیارہ روسی قصبے سولنس ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق حادثے شدید دھند کے باعث پیش آیا تھا۔ طیارے میں صدر کی اہلیہ، فوج کے سربراہ اور مرکزی بینک کے گورنر بھی طیارے میں سوار تھے۔ فروری 2010 میں چلی کے سابق صدر سیباسٹین پنیرا ایک جھیل میں ہیلی کاپٹر گرنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ چلی کی وزارت داخلہ کے مطابق جہاز میں 4 دیگر افراد سوار تھے، جن میں سے 3 حادثے میں بچ گئے تھے۔ یہ وہ لیڈرز تھے جو فضائی حادثات و واقعات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔